پاسٹر ضیاء پال سے کہ وہ آئیں خداوند کا پاک کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آج صبح میں خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ان تمام شہر اور ملک کے بارشوں کے سبب سے نامساز حالات کے باوجود بھی ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا تاکہ بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی خوف کے ہم آزادی سے، خوشی سے خدا کی عبادت کرنے کے لیے آج ہم خدا کے گھر میں آ سکے ہیں۔ تمام گواہیوں کے لیے خدا کا شکر ہو جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خدا زندہ ہے، وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے اور وہ ازل سے دعا کا سننے والا اور جواب دینے والا ہے، مصیبت میں مستعد مددگار ہے اور روز بروز اپنے بیٹے بیٹیوں کو اپنے مہربان ہونے کا مزہ چکھاتا ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی گواہیاں آج ہم نے سنی ہیں، اور جن بہن بھائیوں نے مختلف ضروریات کے لیے دعا کے لیے نام دیے وہ یہاں پکارے گئے ہیں، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ کبھی بھی ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکال دیں۔ اپنی شخصی دعاؤں میں جو نام دو لوگ آپ کو یاد رہ جائیں، کئی دفعہ سب کچھ یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، ضرور ان کے لیے آپ دعا کریں۔ کلام میں لکھا ہے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو خدا کا روح دوسروں کو ابھارتا ہے، اکساتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، شاید ہم سوئے ہوئے ہوں، لیکن دوسرے لوگوں کو خدا کا روح ہمیں دعا دینے کے لیے استعمال کرے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ایمان سے لوگ اپنے نام کلیسیا میں دیتے ہیں تاکہ ان کے لیے دعا کی جائے، تو وہ رسمی طور پر یہاں سے صرف پڑھ دینے نہیں چاہیے بلکہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ملکی حالات کے لیے دعا کرنا اور سب مقدسوں کے لیے بلا ناغہ دعا کرنا، جو ضروریات ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہیں ان کے لیے دعا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو نبھانے کے لیے، پورا کرنے کے لیے ہمیں ہوشیار اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ آج کے کلام کے لیے کلسے کی کلیسیا کو لکھا ہوا بزرگ پولس رسول کا خط نکالیے، جو کہ فلپیوں کے خط کے بعد ہے، اور اس کا پہلا باب چند آیات کی ہم تلاوت کریں گے۔ کلوسیوں کے نام بزرگ پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک خدا کے کلام کی تلاوت کی جائے گی۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے، وہ ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی مبدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج جو سچائی خداوند نے ہمارے سیکھنے کے لیے رکھی ہے، وہ اس ورد کے آخری جملے میں پائی جاتی ہے،
کہ سب باتوں میں اس کا درجہ اول ہو. دوسرے الفاظ میں God's first place in our lives. خدا کا ہماری زندگیوں میں اول درجہ ہونا بہت ضروری. ہفتہ بھر میں اس سچائی پر سوچتا رہا اور میں نے خدا کے قدموں میں سیکھا کہ ہماری زندگیوں کے بہت سارے مسئلے، ہماری شادی شدہ زندگی کے اندر بہت سارا بگاڑ، ہماری کئی طرح کی خود ساختہ پریشانیاں، اس کا ایک بہت بڑا سبب خدا کو وہ مقام نہ دینا جس کے وہ لائق ہے. خدا کے جہاں مقام کی بات ہے، وہ عظیم خدا ہے، اس کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی مخلوق ہر بات میں اسے اول درجہ دے. جب ہم یہ کام نہیں کر پاتے تو ہمارے بہت سارے کام بگڑتے ہیں، کیونکہ جو انسان بھی خدا کی ترتیب کو بگاڑتا ہے، خدا نے ہر چیز میں ایک آرڈر، ایک ترتیب رکھی ہوئی ہے، ایک کرینہ ہے، ایک اصول ہے. کوئی شخص بھی خدا کی جب ترتیب کو بدلے گا، کسی حوالے سے بھی، سماجی زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، خدمت ہو، کسی طرح کی بھی ہماری زندگی ہو، خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. جب ہم اس کی روشنی سے بھٹک کر ہم اندھیرے میں یا جہاں کم روشنی ہے وہاں ہم چلیں گے تو ہمارے ٹھوکر کھانے کا، گرنے کا امکان بڑھتا جائے گا. اس لیے ہماری یہ بڑی ضرورت ہے کہ زندگی کے کسی معاملے میں بھی ہم خدا کی ترتیب کو، خدا کے قوانین کو، خدا کی ہدایات کو ہم کبھی اپنی عقل پر پھول کر، اپنی انا کے باعث، اپنے مفاد کے باعث، اپنی خوشی کے باعث خدا کی ترتیب کو نہ بدلیں، ورنہ ہماری زندگیاں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. ہمارے خاندانوں میں ایک کے بعد دوسرے بگاڑ، مصیبت کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. عام طور پر خدا کے کلام میں خدا کے ارادے اور منصوبے دیکھے جائیں تو خدا چاہتا ہے کہ ہم روحانی طور پر بڑھیں، روحانی طور پر زندہ رہیں اور بڑھتے پھلتے پھولتے جائیں. استثناء کی کتاب کے 8ویں باب کی گھر جا کر ابتدائی آیات آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم بڑھیں اور ہم زندہ بھی رہیں، جیتے رہیں. پھر خدا کا کلام ایماندار کے لیے خاص طور پر یہ چاہت ظاہر کرتا، خدا کی خواہش ظاہر کرتا ہے کہ ہم خدا کی قدرت اور اس کے زور میں کیا بنے؟ مضبوط بنے. کمزور شخص کا سروائیول آج کی دنیا میں نہیں ہے. ہمیں ویٹ لفٹنگ، باڈی بلڈنگ کر کے مسلس ہی نہیں بنانے، وہ صحت کے لیے وہ بھی اچھا ہے، لیکن بات روحانی ہو رہی ہے کہ ہمیں روحانی طور پر توانا، صحت مند، طاقتور، مضبوط بننا ہے. یہ خدا کی ہمارے بارے میں مرضی ہے. غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. افسیوں کے خط کے 6 باب کی 10ویں آیت میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. استثناء 8واں باب، اس کی ابتدائی آیات پڑھی جائیں تو خدا چاہتا ہے کہ ہم گناہ کے اعتبار سے مردہ تھے، اس نے ہمیں زندہ کیا ہے. اب ہم دوبارہ نہ مریں، ہم خدا میں جیتے بھی رہیں اور روز بروز جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ قد و کامت میں بڑھتا ہے،
تو ہم اس میں بڑھتے جائیں. پھر خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنیں. پھر افسس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے روح القدس کی ہدایت سے بزرگ پولس رسول نے کلیسیا کو نصیحت کی کہ تم خدا کے روح کی مدد سے اپنی باطنی انسانیت میں کیا بنو؟ زور آور بنو. کئی دفعہ ایماندار اور عام انسان باتیں بہت کرتے اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں. اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں یعنی روحانی طور پر، دلی طور پر، اخلاقی طور پر وہ اندر سے اتنے مضبوط نہیں ہوتے ہیں. جلدی سے جذبات میں آ جائیں گے، جلدی سے ناراض ہو جائیں گے، جلدی سے پھسل جائیں گے، جلدی سے غلط فیصلہ کر لیں گے کہ وہ اندر سے کھوکھلے ہیں. وہ ٹھنٹھناتے پیتل اور جھنجھناتی جھانج کی مانند ہے. کیونکہ باطنی انسانیت میں جو شخص باطنی انسانیت میں مضبوط ہوگا، آپ اس کو تماچا بھی مار دیں گے تو وہ آگے سے خاموش رہے گا. کیوں؟ اس کو خدا نے باطن میں برداشت کرنے کی قوت دی ہوئی ہے، دکھ سہنے کی قوت دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ سہ سکتا ہے، وہ اپنی زبان بند رکھ سکتا ہے. لیکن جو باطنی انسانیت میں کمزور ہوگا وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا. وہ آپ 5 دن آئیں وہ آپ کو 10 دن آئے گا، کیونکہ وہ اندر سے کھوکھلا ہے. مرد ہو، عورت ہو، خادم ہو، خادمہ ہو، تو خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم باطنی انسانیت میں پاک دل ہوں. حسد ہمارے اندر نہ ہو، برے خیالات، برے منصوبے نہ ہوں، بری نظر سے ہم کسی کو دیکھیں نہیں، کیونکہ ہم باطنی انسان میں زور آور ہیں. شیطان ہمارے ذہن میں کوئی منفی خیال ڈالتا ہے تو اس سے مغلوب ہو کے ڈر نہ جائیں، جھک نہ جائیں، بلکہ اس کا مقابلہ کریں کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، میں کبھی بھی یہ کام کرنے کے لیے راضی یا مادہ نہیں ہوں گا. یہ اس وقت ہوگا جب ہم باطنی انسانیت میں زور آور ہوں گے. وہ ہم خود سے نہیں ہو سکتے. اس کے لیے وہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا کے روح کی مدد سے، یعنی خدا کا روح ہی ہے جو اس کی مدد کو ہم پکارتے ہیں. تو خدا آزمائشوں میں قائم رہنے میں ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں مضبوط کرتا ہے، خوف سے بچاتا ہے، بری خواہشات کے گڑھے میں گرنے سے بچاتا، غلط فیصلہ جات کرنے سے بچاتا ہے، غلط مشورہ سننے اور قبول کرنے سے، اور جھوٹ اور افواہ پر یقین کرنے سے، اور کسی کی عیب جوئی دلچسپی سے سننے سے خدا کا روح ہمیں باز رکھے گا اور ہماری روحانیت جو ہے وہ قائم رہے گی. خدا چاہتا ہے کہ ہم روحانی طور پر جیتے رہیں، بڑھتے رہیں، اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنیں، اپنی باطنی انسانیت میں زور آور بنیں. پھر خدا چاہتا ہے کہ ہم کامل بنیں جیسے ہمارا آسمانی باپ کامل ہے. ہم صبر کو پورا موقع دے دیں تاکہ ہمارے اندر کسی بات کی کمی نہ رہ جائے، ہم کمال تک پہنچ جائیں، پورے ہو جائیں، مکمل ہو جائیں. یہ بھی خدا کی مرضی ہے جس کو ایک اور انداز سے بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچنا. یہ روحانی ترقی کرنے کا ایک معیار ہے جو ٹھہرایا گیا ہے کہ ہمیں توبہ کرنے کے بعد جب ہم نئے سرے سے ایک بچے کی طرح پیدا ہوتے ہیں تو روز بروز تعلیم پانے، فرمانبرداری کی زندگی بسر کرنے سے ہم روحانی قد و قامت میں بڑھیں گے. ایک وقت آئے گا کہ ہم مسیح کے قد کے اندازے کے مطابق بن جائیں گے، جس کا مکاشفہ بزرگ پولس رسول کو تھا، جنہوں نے یہ کہا تھا میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. پھر ایک اور بات جس کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں کہ الٹیمیٹ گول آف کرسچن لائف، یعنی مسیحی زندگی کا جو ایک حتمی مقصد ہے نا، کرسچن ہونے کا، مسیح کی پیروی کرنے کا جو حتمی نشانہ ہے، منزل ہے، مقصد ہے، گول ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے بیٹے کے ہم شکل ہو جائیں. ہماری روحانی صورت کلام سن سن کر اس پر عمل کر کر کے ہماری روحانی صورت درجہ بدرجہ بدلتی جائے، اور بدل کر کس کی مانند بن جائے؟ یسوع مسیح کی مانند. کاش کبھی اس ملک کے اندر کوئی شخص کہہ سکے کہ میں نے آپ کو کیا دیکھا، میں نے آپ میں مسیح کو دیکھا. یہ بہت بڑا معیار ہے.
یہ خدا کا کلام ہے جس نے ہمارے لیے یہ معیار ٹھہرایا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہریں، ہم خدا کے بیٹے کے ہم شکل ہو جائیں اور لوگ اس سے متاثر ہوں۔ ہمارے ملک کے ایک بڑے، بلکہ ہمارے ملک نہیں کہنا چاہیے، بڑے صغیر کے ایک بہت بڑے سماجی رہنما اور سیاسی لیڈر ہیں، اور وہ ہے مہاتما گاندھی۔ بہت بڑے اسکالر تھے، اور کسی دن میں یوتھ کو، میں ان کی انگلینڈ سے لے کے آیا، ان کی ایک ویڈیو لے کے میں کسی دن یوتھ کو سکھاؤں گا لیسن اس آدمی کی لائف سے۔ تو وہ کرسچن سکولوں کے پڑھے تھے، ساؤتھ افریقہ میں پڑھے، برطانیہ میں پڑھے، اور وہ بڑے شدائی تھے پہاڑی واز کے، ہندو تھے بڑے کٹڑ، لیکن وہ کہتے تھے جو پہاڑی واز میں یسوع مسیح نے تعلیم دی ہے یہ دنیا کے کسی مذہب میں، کسی لٹریچر میں نہیں ہے، یہ ان کا اقرار ہے۔ لیکن ان کو بڑی کوشش کی انگریزوں نے کہ اس کو مسیحی کر لیا جائے، کوئی اس کو بائبل پیش کرتا ہے، کوئی اس کو مسیحی کتاب پیش کرتا ہے، کوئی پادری صاحب اس کو مل کے بیٹھ کے تو اس سے گفتگو کرتے تاکہ اگر گاندھی جی مسیحی ہو جائیں تو بہت سارے ہندو مسیح پہ ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اس کا ایک تاریخی گلہ تھا، وہ گلہ اس کا یہ تھا، انہوں نے کہیں کہا I love Christ but I hate Christians۔ اس سے ملتا جلتا ایگزیکٹلی نہ بھی ہو، جس کا اس کے کہنا وہ کیا چاہتا تھا، وہ کہتا تھا کہ مسیح کی میرے دل میں بڑی قدر ہے، لیکن میں نے مسیحوں کو، خاص طور پر انگریزوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو میں نے تمہارے اندر مسیح کو دیکھا نہیں ہے، کیونکہ بائبل سکھاتی ہے کہ مسیح نے ایمان کے وسیلے سے ہمارے اندر سکونت کرنا ہے، وہ ہمارے اندر رہتا ہے اور اس کو رہنا چاہیے، رہے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ دکھائی بھی دے گا۔ اس لیے بزرگ پولس رسول نے کہا تھا غالباً غلطیہ کی کلیسیا کو کہ مجھے مسیحو، مجھے تمہارے لیے جننے کے سے درد لگے ہیں، جب تک مسیح تمہارے اندر صورت، یعنی تم بپتسمے ضرور تم نے لیے ہوئے، اپنے مذہب چھوڑ کر تم اس مذہب کو ضرور اپنا چکے ہو، بظاہر توبہ بھی تم نے کی ہوئی ہے، گواہی بھی دیتے ہو، کو پوچھے تو بتاتے ہو ہم کرسچن ہیں، لیکن تمہاری لائف سٹائل سے، تمہاری عملی زندگی سے یسوع مسیح کی صورت نظر نہیں آتی۔ تو جب وہ کہتے ہیں مجھے جننے کے سے درد لگتے ہیں، تو میں تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں کہ بزرگ پولس رسول تنہائی میں ایک ایک ایماندار کے گناہوں اور خاندانوں کے گناہوں اور ان کی گری ہوئی روحانی حالت کو دیکھ کے تو آنسو بہاتے ہوئیں گے، ان کے لیے شفاعت کرتے ہوں گے، مجھے تمہارے بارے میں جننے کے سے درد لگے ہیں جب تک مسیح تمہارے اندر دکھائی نہ دے، یعنی صورت نہ پکڑے۔ تو خدا کی ہمارے لیے یہ مرضی ہے کہ ہم توبہ کر کے بپتسمہ لینے کے بعد روز بروز روحانی ترقی کریں، سال با سال روحانی ترقی کرتے کرتے آہستہ آہستہ ہماری صورت بدلتی جائے۔ کبھی کبھی وہ بچے بہت اچھے لگتے ہیں، جب جوان ہوتے ہیں تو یا ان کی ماں کی شبیہ ان میں نظر آتی ہے تو یا باپ کی، تو لوگ فوراً بھانپ لیتے ہیں اور کہتے ہیں بالکل اپنی ماں پہ گیا، بالکل اپنے باپ پر گیا ہے۔ تو یہ بات کسی کے منہ سے جب نکلتی ہے تو یقیناً ماں باپ کو بھی اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا تخم ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارے اوپر ہی اس نے جانا تھا، تو ان کو خوشی بھی ہوتی ہے اور شاید تھوڑا بہت وہ فخر بھی کر سکیں۔ اسی طرح سے ہم خدا کے روحانی بیٹے بیٹیاں ہیں۔ جب ہمارے شکل، روحانی شکل، جب ہماری روحانی شکل اور مسیح کی روحانی شکل اگر ہو بہو ایک نہ ہو تو بہت بڑا معیار ہے، لیکن کم از کم تھوڑی بہت ملتی جلتی ہو تو اس سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اس سے خدا کو عزت ملتی ہے اور خدا خوش ہوتا ہے۔
اور میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے بہت ساری برکات کے نئے دروازے اجر کے طور پر، انعام کے طور پر، بدلے کے طور پر، ریوارڈ کے طور پر ہمارے لیے وہ دروازے کھلتے ہیں۔ تو جب خدا کی یہ خواہش ہے جو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو حوالے نکالے بغیر بتائی ہے، تو اگر اس کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، تو اگر ہم دیانتدار ہیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہماری عملی زندگیاں بحیثیت فرد، انفرادی طور پر یا خاندانی طور پر اور شاید کلیسے طور پر بھی ہماری زندگیاں اس معیار کے مطابق نہیں ہیں جو خدا نے سٹینڈرڈ ہمارے لیے یا مقام ہمارے لیے انہوں نے ٹھہرا دیا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو تولیں یا خدا ہمیں اپنے کلام کے ترازو میں تولے، تو اکثر ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ نہیں، میں ابھی تک اس معیار تک نہیں پہنچا، میں ابھی تک اس معیار تک نہیں پہنچی۔ اب چونکہ خدا نے ہمیں کھلا موقع دیا ہے، اگر ہم نے 40 سال مسیح کی پیروی کر لی ہے تو ابھی بھی ہم اس کے معیار سے بہت دور ہیں، تو اور ہمیں کتنے سال چاہیے کو تھوڑا بہت اس میں بڑھنے اور ترقی کرنے کے؟ کیوں؟ خدا کا کلام میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، لکھا ہے وقت کے خیال سے تو تمہیں کیا ہونا چاہیے؟ استاد ہونا چاہیے۔ اتنا وقت گزر گیا، استاد کوئی کیسے بن سکتا ہے جب تک وہ سیکھتا نہیں ہے؟ ایک وقت آتا ہے جب انسان سیکھتا ہے، سیکھ کر اتنی وہ ترقی کر لیتا ہے، پھر وہ سکھانے کا اہل ہو جاتا ہے، کوالیفائی کرتا ہے، پھر وہ سکھا سکتا ہے۔ تو جب خداوند ہم سے یہ چاہتا ہے کہ وقت کے لحاظ سے تو ہمیں دوسروں کو سکھانے کے لائق ہونا چاہیے، ہمیں استاد ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ روحانی ترقی ہوگی، ہم خداوند کی قدرت اور زور میں اور حکمت میں ترقی کریں گے، قد و قامت میں ترقی کریں گے، باطنی انسانیت میں ترقی کریں گے، مسیح کا مزاج اپنائیں گے، اس کے ہم شکل بنتے جائیں گے، تو پھر ہماری ترقی سب پر کیا ہو جائے گی؟ ظاہر ہو جائے گی۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ترازو میں جب ہم تولے جاتے ہیں تو ہم پورے نہیں اترتے ہیں، تو اس کی چند ایک ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی وجہ جو ہو سکتی ہے، ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا ہمیں مفید تعلیم دیتا ہے۔ تو اگر ہم مسیح کے ہم شکل نہیں بن رہے تو ممکن ہے کہ ہم تعلیم پاتے تو رہیں، مفید تعلیم پاتے تو رہیں، لیکن مفید تعلیم پر عمل کرنے میں یا اس کا اطلاق اپنی زندگی میں کرنے میں ہم ناکام ہوں۔ اسی لیے لکھا ہے کلام کو محض سننے والے ہی نہ بنو، جو سنتا ہے عمل نہیں کرتا اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، بلکہ کلام پر عمل کرنے والے بنو۔ تو اگر ہم مسیح میں بڑھ نہیں رہے، باطنی انسانیت میں ترقی نہیں کر رہے ہیں، ہم خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط نہیں ہو رہے ہیں، ہم ایمان میں ترقی نہیں کر رہے ہیں، مضبوط نہیں ہو رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ تعلیم تو ہم کہیں نہ کہیں سے پا رہے ہوں، ریگولر چرچ آتے ہوں، کسی ذریعے سے آپ کسی سے تعلیم پاتے رہے ہوں، لیکن اس مفید تعلیم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ جیسے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ سنے ہوئے کلام کا ان کو کچھ فائدہ نہ ہوا، اس لیے کہ ایمان سے ان کے دلوں میں نہ بیٹھا۔ دل زمین کی طرح ہے، اگر آپ فرش پر بیج پھینک دیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے لیے تو نرم زمین چاہیے جہاں اس کو اگنے کا ماحول ملے۔ ہر انسان کا دل جو ہے وہ زمین کی مانند ہے، تو اگر ہم خدا کا کلام سن لیتے ہیں وہ یہاں تک ہے، دل کی زمین کے اندر وہ نہیں اترتا، پھر اگے گا کیسے؟
نتائج کیسے نکلیں گے؟ تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو بڑی دلچسپی لے کے یا روایتی طور پر وہ خدا کا کلام سنتا تو ہے لیکن دل لگا کر جافشانی سے اطاعت کر کے خدا کے خوف میں رہ کر ذمہ داری سے وہ خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتا. اس وجہ سے ہم خداوند میں بڑھتے اور ترقی نہیں کرتے ہیں. پھر ایک اور بات جس کا ہے تو میاں بیوی کے ساتھ تعلق ہے لیکن اس کا کلیسیا کے ساتھ بھی تعلق ہے. امثال کی کتاب کے 31 باب میں ایک آئیڈیل، ایک بڑی مثالی بیوی یا بیٹی کی تصویر کشی کی گئی ہے امثال کی کتاب کے 31 باب میں. 31 باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے بتیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے لیکن تو سب پر سبقت لے گئی ہے. بتیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے لیکن تو ان سب پر سبقت لے گئی ہے. ہم میں سے تمام خواہ مرد ہوں خواہ عورتیں ہوں ہم سب خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کی مانند ہیں. اگر مسیح ہمارے اندر صورت نہیں پکڑ رہا، ہم روحانی ترقی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تھوڑی سی روحانیت سے متبین ہیں. ہم دنیا داری کا پانی بھی پیتے جاتے ہیں، ہم خدا کی میز سے بھی کھاتے پیتے جا رہے ہیں. ہماری زندگی میں پیورٹی نہیں ہے، خالص پن نہیں ہے، سنجیدگی نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ کسی بچے کو آپ پانی ملا کے دودھ پلاتے جائیں گے تو کتنی اس کو طاقت ملے گی؟ اس کو خالص دودھ کی ضرورت ہے. ایماندار کو خالص روحانی دودھ کی ضرورت ہے. تو اگر ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، ہم جتنا کو روحانی ہونا چاہیے اپنے عقل اور زمانے کے سٹینڈرڈ سے تو اتنا ہی ہم ہوتے ہیں. میرے نزدیک جہاں ابلیس ایماندار کا بہت بڑا دشمن ہے وہاں دنیا داری جس کے لیے لکھا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں. دنیا سے محبت رکھنا لکھا ہے، خدا سے دشمنی رکھنا. میں کئی ایمانداروں کے منہ سے سن چکا ہوں کہ بھائی جی پھر دنیا تو نہیں نہ چھڑی جاندی، یعنی دنیا کو بھی خوش کرنا بھلے خدا ناراض ہو جائے. ایسے لوگ کیسے ترقی کریں گے؟ ایسے لوگ مسیح کے قد کے اندازے تک کیسے پہنچیں گے؟ تو لہٰذا اگر توبہ کر کے نجات پا کر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے اور ہم نے خدا کو اول درجہ دینے کا فیصلہ کر لیا، فضیلت دکھائی، گواہی دی کہ میں نے توبہ کر لیا، بپتسمہ لے لیا، باقی ماندہ زندگی میں نے اب خدا کی راہ پر گزارنی ہے، یہ فضیلت تو ہم نے دکھائی لیکن ہم سبقت نہیں لے کر گئے. 2 آدمی کٹھے دوڑ رہے تھے، یوحنا اور پترس، ٹھیک ہے، لیکن جو پترس تھا کٹھے دوڑ رہے تھے لیکن وہ دوڑنے سے اسے آگے نکل گیا، قبر تک پہنچ گیا، دیکھنا چاہتا تھا واقعی قبر خالی ہے، مسیح واقعی جی اٹھا ہے. اس لیے لکھا ہے دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سب ہی ہیں لیکن کئی صرف دوڑتے ہیں، ان کے یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے بھی وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا ہونا ہے. وہ کم سے کم ٹی وی میں تو آ جائیں گے نا، خبروں میں بھی تو آ جائیں گے نا. لیکن جس کے اندر یہ مصمم ارادہ ہے میں نے نہ صرف دوڑنا، میں نے جیتنا ہے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا زور لگائے گا، کتنی وہ پریکٹس کرے گا، کتنی وہ پرہیزگاری کرے گا کہ کوئی ایسی بات مجھے دوڑ کے انعام سے محروم نہ رکھ لے. تو بہنوں بھائیوں، توبہ کرنے کے بعد اگر ہم میں سے کسی نے اپنے باطن میں فیصلہ ہی نہیں کیا کہ میں نے سبقت لے جانی ہے تاکہ میں خدا سے شاباش حاصل کرنے والی بیٹی یا بیٹا ٹھہروں، تو پھر ہم میڈیوکر رہیں گے، پھر ہم درمیانے درجے کی زندگی بسر کریں گے، نہ روحانی تو نہ جسمانی، تو ملی جلی زندگی بسر کریں گے جس سے کبھی بھی خدا جلال نہیں پاتا ہے. ایک طرف ہونے کی ضرورت ہے. ایلیا نے کہا تھا تو کب تک 2 طرح کے خیالات میں ڈاما ڈول ہو گئے؟
اگر خدا خدا ہے اس کی طرف ہو جاؤ. اگر بال کو آپ خدا سمجھتے ہیں آپ بال کی طرف ہو جائیں. یہ نہیں کہ جب موقع آئے تو بال کی طرف ہو جائیں, جب مصیبت پڑے خدا کی طرف ہو جائیں. یہ خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. وہ شریر کو دور سے, مغرور کو دور سے پہچان لیتا ہے. تو اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی ہماری رکاوٹ ہو سکتی ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ میں نے جیتنا ہے, میں نے خدا کو خوش کرنا ہے, میں نے سبقت لے جانی ہے. میں نے کوئی ایک کوس مجھے بگار میں لے کر جائے, میں 2 کوس چلا جاؤں گا. ایکسٹرا مائل جانے کے لیے تیار رہنا. یہ روحانی ترقی کرنے کی جو اگن, لگن اور تڑپ ہے انسان کے اندر, یہ اس کی ایک تصویر ہے کہ انسان سبقت لے جانے کی کوشش کرے خدا کی مدد لے کر, تاکہ وہ خدا کو خوش کرے. وہ جیت کر وہ وکٹری سٹینڈ پر کھڑا ہو. فرسٹ آئے, سیکنڈ آئے, تھرڈ آئے, وہ اپنی ریس کو, دوڑ کو پورا کرے, مکمل کرے, خدا پر بھروسہ کر کے اور خدا کو جلال دینے کے لیے. پھر لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 7ویں باب میں ایک بڑی دلچسپ کہانی لکھی ہوئی ہے. لوکا کے انجیل کے 7ویں باب. کہانی یہ ہے کہ ایک فریسی جس کا نام شمعون تھا, اس نے مسیح کو اپنے گھر میں کھانے پہ بلایا تھا. اور ایک عورت, شہر کی بد چلن عورت تھی, وہ اپنی بدی سے تنگ آ گئی تھی, تو اب وہ نجات پانا چاہتی تھی, پچھتا رہی تھی, نئی زندگی شروع کرنا چاہتی تھی. اس کو پتہ چلا آج اس گھر میں مسیح کو کی دعوت ہے. وہ وہاں پر آ گئی, سنگ مرمر کا قیمتی کسی کیا جار وغیرہ میں وہ قیمتی عطر لے آئی. آ کے مسیح کو دیکھ کر, کیونکہ وہ بہت بڑا استاد تھا, روحانی تھا, پاک تھا, خدا اور انسان کا درمیانی تھا, گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا تھا, تو اس نے اس کے قدموں پر گر کر, تو رو رو کر اس کے آنسوؤں سے پاؤں بھگو دیے. پھر اس کے بال جو عورت کی زینت ہوتی ہے, تو اس سے وہ پہنچنے لگی, اور پہنچ کر وہ خدا ان کے قدموں کو چومنے لگی. جس بندے نے مسیح کی دعوت کی تھی فریسی تھا, اور وہ اس کا نام شمعون تھا. اس نے دل میں کہا, منہ سے نہیں دل میں کہا, اس نے کہا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا نا, اس کو پتہ ہوتا کہ یہ کیسی عورت ہے, کبھی اپنے آپ کو نہ چھونے دیتا. یسوع مسیح بیقوت خدا بھی تھے, انسان بھی تھے, وہ دلوں کو بھی پڑھتے تھے. انہوں نے کہا شمعون مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے, مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے. کیا تو اس عورت کو دیکھتے؟ شمعون اس عورت کو ایک بد چلن, بد کردار, بدنام عورت کے طور پر دیکھ رہا تھا. مسیح نے 3 باتوں کا گلہ کیا تھا جس سے ہم خدا کو اپنی زندگی میں اول درجہ دینے کا سبق بھی سیکھتے ہیں. مسیح نے 3 باتوں کا گلہ کیا. نمبر 1, میں تیرے گھر آیا, تو نے مجھے پاؤں دھونے کے لیے پانی نہیں دیا. 2 الفاظ بڑے وہاں پر اس واقعہ میں اہمیت کے حامل ہیں. تو نے, اس نے. تو نے میرے پاؤں دھونے کے لیے پانی نہ دیا, اس نے آنسوؤں سے میرے پاؤں دھوئے یا بھگوئے. تو نے مجھے بوسہ نہ دیا جو جذبات کا اظہار ہے اور محبت کا اظہار ہے. تو نے بوسہ نہ دیا, اس نے میرے پاؤں چومنے نہ چھوڑے. تو نے میرے سر پر تیل نہ ملا, اس نے قیمتی عطر. ایک آدمی نے دعوت کر کے اتنا پیسہ بھی خرچ کیا ہے, لیکن میں جب بھی اس واقعہ کو پڑھتا ہوں میں سیکھتا ہوں کہ اس نے مسیح کو جو مقام دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا. بلایا ہے تو دروازے پر ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے جاتا, خود یا نوکروں کو کہتا
کسی چلمچی میں پانی لاؤ، مہمان کے پاؤں دھلواؤ، نہیں۔ جیسے آج ہم مرد ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کے ایک دوسرے کو ملتے ہیں، فلسطین کا کلچر اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے، کہ مرد ایک دوسرے کا بوسہ گال پہ لیتے تھے، خوش آمدید کہنا، عزت، احترام، عقیدت، محبت کا اظہار کرنا، وہ بھی نہیں کیا۔ پھر تیل ڈیلنا بھی ویلکم کہنے کی، خوش آمدید مہمان کو کہنے کی ایک روایت تھی، اس کی بھی پرواہ نہیں کی، جیسے کوئی عام آدمی گھر میں آ گیا۔ لیکن اس عورت کا برتاؤ مسیح کے ساتھ قدرے مختلف ہے، شمعون فریسی سے قدرے مختلف تھا، اور مسیح نے جب 3 باتوں کا گلہ کر لیا، پھر انہوں نے کہا میں تیرے سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی تھا تو اس کے کوئی شخص اس کا قرض دار تھا اور اس کے 500 دینار آتے تھے، تو جب 500 دینار وہ واپس نہ کر سکا تو جس نے قرض دیا تھا اس نے معاف کر دیے کہ یہ نہیں دے سکتا تو چل جا، تجھے معاف کی۔ دوسرے نے 50 دینار دینے تھے، اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، اس نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو شمعون تو یہ بتا کہ ایک آدمی کے 500 دینار جو ہیں جو وہ ادا نہیں کر سکتا تھا وہ معاف ہو گئے ہیں، دوسرے کے 50 ہو گئے ہیں، ان میں سے قرض معاف کرنے والے سے کون زیادہ محبت رکھے گا؟ اس نے کہا جی وہ رکھے گا جس کے 500 دینار معاف ہوئے۔ تو اس نے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا، اور آگے ایک جملہ انہوں نے کہا ہے، وہ لکھا ہوا ہے، جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے، جس کے بہت گناہ ہوئے وہ بہت محبت کرتا ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، خدا کے کلیسیا، آج اپنے دلوں سے اپنے آپ سے سوال کر لو کہ خدا کے ساتھ محبت کا میرا اور آپ کا کیا معیار ہے؟ بائبل میں معیار ٹھہرا دیا ہوا ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، ایسی ہی محبت اپنے پڑوسی کے ساتھ رکھ۔ آج اپنے گریبان میں ہم میں سے ہر ایک جھانک کر دیکھ لے کہ میں تھوڑی محبت، تھوڑی سی محبت اور تھوڑی سی محبت کا دم بھرتے ہوئے مسیحی زندگی بسر کر رہا ہوں اور اس کی خدمت کر رہا ہوں، یا میں محبت میں، خدا کی محبت میں بھی بڑھ رہا ہوں اور ترقی کر رہا ہوں۔ اگر ہم تھوڑی سی محبت، اس کا چرچ ممبروں کے ساتھ بھی تعلق ہے کہ آپس میں ہماری کس کے ساتھ تھوڑی محبت ہے، کس کے ساتھ زیادہ محبت ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں گا، آپ سب اس معاشرے میں رہتے ہیں، بہت سارے میاں بیوی صرف ایک بستر پر وہ ضرور سوتے ہوں گے، ایک چھت کے نیچے وہ ضرور رہتے ہوں گے، کہیں تو محبت کا ذکر ہی نہیں، کمپرومائزڈ میرج۔ شادی کی کوئی 10 قسمیں ہیں، شادی کی ایک قسم ہوتی ہے کمپرومائزڈ میرج، ایویں نبھا کرنا، نہ محبت نہ کچھ بھی نہ۔ دنیا کی نظر میں ہم میاں بیوی ہیں، لیکن حقیقت میں جو معیار میاں بیوی کی محبت کا کسی کو یاد ہے مسیح نے کیا ٹھہرایا ہوا ہے؟ آئے شوہرو اپنی بیویوں سے ایسی محبت رکھو جیسی مسیح نے کلیسیا کے ساتھ کی، اور ثبوت کیا دیا کہ اس نے کلیسیا کی محبت میں اپنی کیا دے دی ہے۔ ہر شوہر جان لے، ہر شوہر اپنے آپ سے پوچھ لے، اپنے گریبان میں جھانک لے کہ آپ کی ازدواجی زندگی میں آپ کا کیا معیار ہے؟ تھوڑی سی محبت سے گزارا ہو رہا ہے یا ریاکاری کی محبت سے گزارا ہو رہا ہے؟ دیکھا جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل لگا رہے گا۔ بہت بڑا ظلم ہے فیملیز کے اندر۔ پھر میرا استدلال یہ ہے
کہ جو اپنے خالق سے بڑھ چڑھ کر پیار نہیں کرتا وہ بیوی سے کیا کرے گا بھائی، وہ پڑوسی سے کیا کرے گا، وہ دشمنوں سے کیا محبت رکھے گا، اس سے تو کوئی نہیں کی جا سکتی، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حالانکہ شاگردیت کا یہ تقاضا ہے کہ آپس میں محبت رکھو گے تو سب جانیں گے کہ تم میرے کیا ہو۔ شاید ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، برادریوں کے جھگڑے، خاندانی ناراضگیاں، پڑوسیوں کے ساتھ ناراضگیاں، چرچ میں کسی کے ساتھ ناراضگیاں، خدا کے کلام کے معیار کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت رکھتے ہیں۔ کرنتھس کی کلیسیا کو سمجھانے کی خاطر بزرگ پولوس نے کہا کہ اگر میں تم سے زیادہ محبت رکھوں گا تو کیا تم میرے سے تھوڑی محبت رکھو گے؟ تو اگر ان کو جواب دینے کا موقع ہوتا تو انہوں نے کیا جواب دینا تھا؟ انہوں نے بھی یہی جواب دینا تھا کہ جتنی آپ محبت کرتے ہیں ہم بھی اتنی آپ سے کریں گے، ہم ان سے بھی بڑھ کر کریں گے۔ یہ تو انسان کی بات ہے، ہم خدا کی بات کر رہے ہیں۔ اپنے خدا سے پورے دل سے محبت رکھنا۔ میں اور آپ اتنی سی محبت خدا سے رکھیں گے، ہم نے اتنی سی روحانی ترقی کرنی ہے، ہم نے اتنا سا خدا اور اس کی خدمت میں بڑھنا ہے۔ ہماری رویا، ہمارا مسح، ہمارا اختیار اتنا سا بڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک بنیاد مسیح نے بتائی تھی، کسی کو یاد ہے کیا؟ مسیح نے بنیاد یہ رکھی، جس پیمانے سے اسی سے، میں تو نہیں نہ کہہ رہا، بائبل کہہ رہی ہے، یہ معیار ہے۔ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپو۔ انسان بھی اسی سے تمہارے واسطے ناپیں گے، وہ قادر مطلق خدا بھی اسی پیمانے سے ناپے گا۔ آج سوچئے کہ اگر میں اور آپ والہانہ محبت خدا سے رکھیں گے، خدا کو اول درجہ اپنی زندگیوں میں دیں گے، سب باتوں میں اس کا درجہ اول ہے، ہم اس کو اول درجہ دیں گے تو خدا ہمارے سے اتنی سی محبت رکھے گا۔ وہ تو عادل اور منصف خدا ہے، وہ تو فیاض سخی خدا ہے، وہ تو سخی خدا ہے، جینرس گاڈ ہے۔ میں کہتا ہوں ہم جتنی محبت رکھیں گے، مجھے تو لگتا ہے خدا اس سے بھی دگنی ہمارے سے رکھے۔ ہمارے ایک بزرگ بھائی ہیں، خادم ہیں، آج کل زندہ لندن میں ہوتے ہیں، پچھلے دنوں ملاقات بھی ہوئی ہے میری ان کے ساتھ۔ وہ کئی سال پہلے اوپر والے چرچ میں ہم نے ان کو کلام سنانے کے لیے بلایا، ان کا نام ہے یوسف صابر۔ تو وہ کلام سنا رہے ہیں، یہ کوئی 40 سال پہلے کی بات ہوئے گی۔ کلام سنا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ خدا کو چمچ بھر کے دیں تو خدا آپ کو بیلچہ بھر کے دے گا۔ میں نے اس کا جملہ سنا، میں نے اس کا انالیسس کیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ خدا کو چمچ بھر کے دیں، خدا آپ کو، اگر ہم نے چمچ بھر کے خدا کو دیا اور چمچ بھر کے ہی خدا نے ہمیں دے دیا، پھر خدا اور ہم میں کیا فرق رہا بھائی؟ تو 40 سال سے ادھر لکھا ہوئی ہے یہ بات کہ خدا کی خدائی دیکھ لو، ہماری اوقات سے بڑھ کر، ہماری سوچ اور خیال اور امید سے بڑھ کر، کیونکہ وہ فیاض خدا ہے۔ میں اتنی محبت خدا سے رکھوں گا، آپ رکھیں گے، خدا اتنی محبت ہمارے ساتھ رکھے گا۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، خدا نے نہیں کرنا۔ اس نے محبت کے دعوے بھی کر دیے، محبت کا ثبوت بھی فراہم کر دیا، اور آج تک ہماری کرنیوں کی برداشت کرتے ہوئے یہ اس کی شفقت ہے کہ ہم ہلاک نہیں ہوئے، یا ہم میں سے بہت سارے ہلاک نہیں ہوئے، کیونکہ اس نے اپنی شفقت کو باز نہ رکھا۔ اس نے محبت سے انکار کر کے ہمارے لیے نفرت اور غصے سے وہ ناپ بھر گیا، تحمل کر کے ٹھہرا رہا۔ اس لیے اگر ہم خداوند میں بڑھ نہیں رہے، ترقی نہیں کر رہے، کامل نہیں ہو رہے،
تو عین ممکن ہے کہ ہم خدا سے اس شخص کی طرح جس کے صرف 50 دینار معاف ہوئے تھے ہم تھوڑی سی محبت کرتے ہیں۔ بہنوں بھائیوں، اگر آپ کو اچھا لگے تو کوشش کریں خداوند کی محبت میں بڑھنے کی، خداوند کی محبت میں بڑھنے کے قدم اٹھائیں، خداوند کی محبت میں بڑھنے کے لیے دعائیں کریں کہ خداوند مجھے توفیق دے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ محبت تقسیم ہوتی ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ تقسیم ہوتی ہے۔ تو اگر ہماری محبت تقسیم ہو رہی ہے، خدا سے ہم اتنی محبت رکھتے ہیں، کسی اور سے ہم اتنی رکھتے ہیں، اپنا مذہب بھی ہم چھوڑ دیں گے، تو پھر خدا کی محبت تقسیم نہیں ہونے دینی، پورے دل سے، پورے دل سے، پورے خلوص سے۔ باقی محبتوں کی تعلیم بھی بائبل میں ہی ہے، وہ بھی خدا ہی سکھاتا ہے، لیکن جو بنیاد اس نے رکھی ہے اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری سوچ عقل سے، اپنی ساری انرجی طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ کیا ممکن ہے کہ کسی کلیسیا سے خدا گلہ کرے، کسی خاندان سے گلہ کرے، کسی خادم یا خادمہ یا عام ممبر سے گلہ کرے؟ کیا ممکن ہے کہ وہ یہ گلہ کرے کہ مجھے تجھ سے شکایت ہے، تو نے پہلی سی محبت کیا کی ہے؟ یہ ممکن ہے؟ اگر کسی نے پہلی سی محبت سے بھی وہ ڈرا کر گیا ہے، معیار سے گر گیا، چھوڑ دیا ہے، تو اس نے وہ محبت میں بڑھے گا کیسے؟ لیکن دعوت کیا دی گئی ہے؟ دیکھ تو کہاں سے گرا ہے، دیکھ تو کہاں سے گرا۔ کیا ہوا تھا کہ تیرا دل اس خلوص اور پاک دامنی سے پیچھے ہٹ گیا تھا؟ تو محبت سے خالی کیسے ہو گیا تھا؟ کیا ہوا ہے؟ جو محبت خدا کو دینی تھی اب کسی اور کے ساتھ نہیں تو کرنے لگا؟ جو مقام مرتبہ خدا کا تھا کسی اور کو تو نہیں تو نے دے دیے۔ دیکھ تو کہاں سے گرا ہے۔ جب کوئی شخص خدا کی اس دعوت کو سنجیدگی سے لیتا ہے پھر وہ اپنے گریبان میں جھانکتا ہے، وہ غور کرتا اپنی روشوں پر کہ میں تو اچھا بھلا خدا کی راہ پر دوڑ رہا تھا، دوڑ رہی تھی، فلاں وقت، فلاں واقعہ، فلاں شخص کی وجہ سے، فلاں فیصلے، فلاں چناؤ کی وجہ سے، اس وقت سے میں خدا کی محبت میں قائم نہیں ہوا، میں خدا کی محبت میں کامل نہیں ہوا۔ کامل محبت ہر طرح کا خوف دور کرتی ہے اور خدا اس کا تقاضا کرتا ہے۔ جو خدا ہم سے محبت رکھتا ہے وہ محبت کا تقاضا بھی کرتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ زبوروں میں آپ پڑھیں گے، زبور نویس کہتا ہے خدا میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، اے خدا میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ اور خدا سے محبت کے دعوے کافی نہیں ہوتے، خدا سے محبت کے دعوے کو ثابت کرنا پڑتا۔ کیوں؟ خدا دلوں کو جانتا ہے کہ یہ صرف زبانی کلامی کہہ رہا ہے کہ یہ سچ بھی ہے اس میں۔ اس لیے یسوع نبی کے وسیلے سے بنی اسرائیل کے لیے یہ کلام ہوا تھا کہ یہ امت ہونٹوں سے تو میری لیکن ان کے دل اندر ان کے زبان میں زہر بھرا ہوا ہے۔ اوپر سے خدا خدا کرتے ہیں، ساز بجائیں گے، گائیں گے، نعرے ماریں گے اور بڑی بڑی باتیں کریں گے، زور زور سے چلا چلا کر کچھ نہ کچھ کہیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ خدا کی محبت کا ایک معیار یوحنا کی انجیل میں لکھا، کسی کو پتہ ہے کیا ہے؟
خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر بھی، اگر میرے حکموں پر ہی عمل نہیں کرتے تو مجھے آئے خداوند کیوں کہتے ہو؟ گلہ ہے اس کو، منع کرتا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر میں اور آپ خدا سے محبت کرنے کے دعوے دار ہیں تو خدا صرف ہمارے ہونٹوں کے اقرار سے مطمئن نہیں ہوگا، ہمیں ابراہیم کی طرح خدا سے محبت کو اپنے عمل سے کیا کرنا پڑے گا؟ ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر بھی عمل کرو گے۔ تو جب ہم صرف زبان ہی سے محبت کا اظہار کریں گے، دنیا کے جو لوگ ہیں جو عشق وغیرہ میں ان گڑھوں میں گرتے ہیں، کئی دفعہ وہ ناپاک محبت کا اظہار کرتے ہیں، بعد میں اسی شخص کا گلا گھونٹ سکتے ہیں، اسی کی کردار کشی کر سکتے ہیں، اس کو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ سچی محبت تھوڑی تھی، وہ تو جسم کی تھی۔ امثال کی کتاب میں لکھا الفتی لب، یعنی لبوں سے محبت جتانا، الفت بھی محبت کے لیے دوسرا لفظ ہے۔ الفتی لب بدخواہ دل کے ساتھ اس ٹھیکرے کی مانند ہے جس پر کھوٹی چاندی منڈی ہو، یعنی گھڑے، ٹوٹے ہوئے گھڑے کا ایک ٹکڑا ہے جس کو ٹھیکرا کہتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی چاندی مڑ دی ہے، دوسرے کو کیا بتایا ہے؟ یہ چاندی ہے، حالانکہ چاندی تو تھوڑی اوپر ہی ہے، اندر تو ٹھیکرا ہے۔ خدا ہمارے انر بینگ، باطن، خدا ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے دل کہاں لگے ہیں۔ بہت کم مسیحی ہوں گے جن کو اس بات کا علم بھی ہے اور وہ ایک کام بھی کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ لکھا ہے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ اسی آیت میں لکھا ہے عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، تلاش میں رہو اور خیال میں رہو عالم بالا کی چیزوں کے، جہاں مسیح موجود اور باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھے۔ ہم اپنے خیالات کو جانچ لیں، پہچان لیں، ہمارا دل کہاں لگا ہوا ہے، ہمارے خیالات کس کے خواب ہمیں آتے ہیں۔ عالم بالا کے خیال اور سوچ میں رہنے والے کو روحانی خواب ہی آئیں گے، اس کی خدا کے ساتھ روح میں ملاقات ہوگی، اور جس کے لیے مسیح نے کہا تھا جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل لگے رہے گا۔ اگر ہم خدا کی محبت کو چھوڑ کر کسی اور کی محبت میں ہم ڈوبتے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں، تو پھر خدا سے محبت نہیں کر سکتے۔ وہی شخص آپ کو لے ڈوبے گا، جب وقت آئے گا میری بات آپ کی زندگی میں پوری ہو جائے گی۔ اس لیے لکھا اگر آج تم اس کی آواز سنو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ یہ غلطی کبھی نہ کریں، خدا کا مقام کبھی کسی دوسرے شخص کو، چیز کو، جگہ کو مت دیں۔ بہت بڑا فریب ہوگا، بہت بڑی یہ ہماری غلطی ہوگی۔ حوالہ ہم نے پڑھا ہے سب باتوں میں اس کا درجہ اول ہو، خدا کی یہ رضا ہے، خدا کی یہ تعلیم ہے، خدا کا یہ معیار ہے، خدا کی یہ چاہت ہے، سب باتوں میں خدا کا درجہ اول ہو۔ پھر ایک اور بات ہے کہ خدا نے ہر چیز کی حد مقرر کی ہوئی ہے، باؤنڈری سیٹ کی ہوئی ہیں خدا نے۔ یاد رکھیں خدا کی جو شریعت ہے نا، یہ بھی ایک باؤنڈری ہے، یعنی ایک حد بندی ہے۔ ہم کراچی میں رہتے ہیں، کبھی آپ کسی ایئر فورس، آرمی
یا نیوی کے جو علاقہ جات ہیں، اگر آپ اس کے قریب سے سفر کریں تو کہیں آپ کو یہ اشتہار لکھا ہوا یا نوٹس آپ کو پڑھنے کو ملے گا کہ یہاں سے اگر کوئی آگے جائے گا تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا. کیوں؟ وہاں سے آگے جانے کی اجازت، سیولین یہاں تک جا سکتا ہے، یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، لکھا ہوتا ہے تاکہ غلطی سے کسی کو شوٹ نہ کر دیا جس کو پتا ہو کہ مجھے یہاں سے آگے بڑھنے کی اجازت. خدا کا کلام جس کو شریعت کہتے ہیں وہ بھی ایک حد ہے کہ خدا نے حد مقرر کر دی ہے کہ یہاں سے آپ نے آگے نہیں بڑھنا. اسی کے لیے انگریزی کا ایک لفظ ہوتا ہے استعمال، ٹریس پاس. ٹریس پاس کیا ہوتا ہے؟ کہ یعنی جہاں تک جانے کا کی اجازت ہے، اگر ہم نے اس کو عبور کر لیا تو یہ نافرمانی میں، جرم میں یہ شامل ہوگا اور اس کی سزا ملے گی. اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے قصور معاف کر، تو انگریزی کی بائبل میں لکھا پڑھیں گے forgive our trespasses، یعنی جہاں جہاں ہم نے تیری شریعت کی عدولی کی ہے، ہم نے تیرے کلام کی جو حدود آپ نے مقرر کی ہے، حد بندی آپ نے کی ہوئی ہے، میں اس کو کراس کر گئی تھی، میں اس کو کراس کر گیا تھا، میں اس کا خیال نہیں رکھا، کراس کر گئے تو جرم ہے. دنیاوی طور پر ایسے لوگوں میں جائیں گے، اوپر فائرنگ ہوئے گی. بارڈر پر آپ کراس کریں نا، انڈیا کا بارڈر ہو پاکستان کا، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہے. خدا کا کلام، خدا کی شریعت ایک حد بندی ہے، یہ میں کر سکتا ہوں، یہ ہم نہیں کر سکتے. اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، سختی سے منع. میں اور آپ ان قدیم حدود کو سرکا دیں گے یا ان کو عبور کر دیں گے تو ہم خطرے میں اپنے آپ کو خود ہی ڈالیں گے اور اپنوں کو بھی ڈالیں گے، کیونکہ ہماری زندگیاں دوسروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو کبھی بھی خدا کی ترتیب کو بدلنے کی ہم غلطی نہ کریں. کبھی بھی ہم خدا کی جو متعین کردہ ٹھہرائی ہوئی حدود ہیں ان سے تجاوز مت کریں. اگر منع ہے کہ غیر قوموں میں شادیاں نہیں کرنی تو دوسری کوئی اس میں آپشن نہیں ہے، یہ حد ہے، بس یہ حد ہے. ہر نوجوان کو پتا ہونا چاہیے یہ حد ہے میری، میں نے اس کو عبور نہیں کرنا. آپ کر کے دیکھ لیں، آپ اپنا انجام بھی دیکھ لینا. کوئی شخص خدا کی شریعت کی عدولی کر کے، توڑ کر، اس کو پامال کر کے، پاؤں کے نیچے راند کر اگر سزا سے بچ جائے تو یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا. لکھا ہے مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی، بھلے وہ یہودی ہو، بھلے وہ یونانی ہو، بھلے وہ کوئی بھی ہو. خدا اصول کا خدا ہے. جہاں وہ رحیم اور مہربان ہے وہاں پر وہ غیور بھی ہے. جیلس گاڈ ہے، غیور خدا ہے. وہ قہر کرنے میں دھیما ضرور ہے، شفقت بڑھانے دینے میں غنی ضرور ہے، لیکن وہ بھسم کرنے والی، جو مجرم کو ہرگز بری نہیں کرتا. لکھا ہے خدا، زبور میں لکھا کہیں، خدا متواتر گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا. لکھا ہے جو بار بار تربیت پا کر گردن کشی کرتا ہے ناگہاں برباد کیا جائے گا، پھر اس کا کوئی چارہ نہیں ہوگا. یہ وہ عام لوگ ہیں جو کلیسیا سے باہر ہیں، اور یہ ان کے لیے بھی ہے جو مسیح کے نام کا دم بھرتے ہیں اور اس کے نام سے کہلاتے ہیں. کلام سب کے لیے ہے کہ ہم خدا کی حدود کو، اس کی متعین کردہ ٹھہرائی ہوئی حدود کو ہم بدل نہیں سکتے. ہم کون ہیں؟ وہ تو حی القیوم ہے، بڑا خدا ہے. ہماری تو ریت کے ذرے سے بھی کم حیثیت ہے. ہماری کیا مجال کہ ہم خدا کو سکھائیں، خدا سے لڑیں، خدا سے بحث کریں، اور خدا کی بنائی ہوئی جو حد ہے
बाउंड्री सेट की हुई है, हम उससे बाहर निकल कर तो बेकसूर ठहरे, खुदा हमारे जैसा नहीं है। अगली बात, इंसान की रूहानी ज़िंदगी और ख़िदमत एक बिल्डिंग, एक इमारत की तरह है। लिखा है सवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो मसीह यीशु है। एक तो बाउंड्रीज नहीं हम चेंज कर सकते, और एक जो बुनियाद खुदा ने डाल दी है, रख दी उसने बुनियाद, लिखा कोई नहीं दूसरी डाल सकता। सवा उस नींव के, कुरिन्थुस की कलीसिया को याद दिलाया, सवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो मसीह यीशु है, कोई शख्स दूसरी नींव नहीं रख सकता। शादीशुदा जिंदगी की खुदा से हटकर आप नींव नहीं रख सकते। खिदमत की खुदा ने जो उसके असूल कायदे ठहराए हैं, बुलाहट के बगैर आप क्या खुदा की खिदमत करेंगे। लिखा जब तक वो भेजे ना जाए मुनादी क्यों कर करें, भेजा ही नहीं है। लिखा है कलाम में, मैंने उनको नहीं भेजा, वो दौड़ते फिरे बाइबल लेके हमें घूम रहे हैं। किसी एरिया में भी, किसी एरिया में भी जो न्यू खुदा ने डाल दी है, उसको ना तो हम सरका सकते हैं, ना हम कोई नई तालीम, बिदती तालीम, नए फलसफे, नए नज़रियात, बदलती हुई ज़िंदगी दुनिया के साथ साथ हम उनको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका और मेरा खुदा ला तब्दील खुदा है। जिस बात से उसको आज से 5-10 हज़ार साल पहले नफरत थी, आज उसको वो तब्दील नहीं हो गया कि आज वो उसको कबूल कर ले। इंसान बदलता है, खुदा नहीं बदलता है। उसके फैसले अटल हैं, उसकी तरतीब जो है वो बदलती नहीं है। जो न्यू वो रख देता है। हमें सिखाया गया है कि हम अपनी रूहानी ज़िंदगी और ख़िदमत के रद्दे उस न्यू के ऊपर ऊपर हम रखें, फिर हमारा रूहानी घर कायम रहेगा। तूफ़ान आएगा, मैं बरसेगा, सैलाब आ जाएगा, आंधियाँ चलेंगी, तो आपके इस घर को, रूहानी घर को, खिदमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमने डरते हुए एहतियात बरती है कि मैंने उस नींव के ऊपर ही रद्दा रखना है। मैं कभी इस रद्दे को ना सरकने दूंगी, ना सरकाऊंगा, क्योंकि इससे इमारत नापायदार होगी, खूबसूरत दिखाई नहीं देगी, और उसके गिरने के, कोलैप्स होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। तो यहाँ हम रुकेंगे। अगर खुदावन ने मुझे गाइड किया, अगला हिस्सा मैं अगले त्योहार आपको बताऊंगा आगे क्या करना है। अभी तक इतना समझिए, और काश मेरी दिली दुआ है आपके लिए भी और अपने लिए भी, कि खुदा हमें ऐसी सोच दे, ऐसी समझ दे कि मैंने किन किन बातों में उसको अव्वल दर्जा देना है। क्योंकि जो कलाम मैंने आपको पढ़ाया है वहाँ लिखा है सब बातों में उसका दर्जा अव्वल हो। हम उसके नाम से कहलाते हैं, हम उसकी सलीब के गवाह हैं, हम उसकी मौत और जी उठने के गवाह हैं इस इस्लामी मुल्क में और सारे जहान में। तो लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगियों में खुदा को फर्स्ट प्लेस, पहला दर्जा, पहला मकाम, पहला मर्तबा देने की ज़रूरत है। अगर हम खुदा को अपनी ज़िंदगियों में अव्वल दर्जा देंगे तो खुदा दूसरे इंसानों की निस्बत हमारे ऊपर भी उनकी बनिस्बत ज़्यादा अपनी शफ़क़त का हाथ बढ़ाएगा। तो शुरू में जो बात मैंने कही थी कि हमारे बहुत सारे बिगाड़, बहुत सारी हमारी चीज़ें जो कोलैप्स हो रही है, मस्मार हो रही हैं, गिर रही हैं,
اس کی مختلف وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ جو پچھلے 2 ہفتے سے میں دعا کر رہا تھا کہ میں خدا سے پوچھوں میں کیا بتاؤں آپ کو، اس کی بڑی وجہ خدا کو اپنی زندگی میں دوسرا، تیسرا، چوتھا درجہ دینا جو خدا کی توہین ہے، جو خدا کی تضحیق ہے، جو خدا کو حقیر جاننا ہے۔ 2 ٹکے کے انسان اتنی عزت کرے اور محبت کرے اور خالق کے نہ کرے تو خالق کی توہین ہے نا۔ لہٰذا آئیں ہم سب کے سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، بہنوں بھائیوں، سنے ہوئے کلام سے فائدہ اٹھا کر جائیں، اس کے اطلاق ہم اپنی زندگی پر کریں۔ تو میں تو یہ تجویز کروں گا، ایک ہی جملہ دل کی سچائی سے اپنے اندر سے بول دے خدا کے حضور کہ خدا باپ مجھ پر ظاہر کر کہ میں کن باتوں میں تجھے اپنی زندگی میں اول درجہ دینے میں ناکام رہا ہوں، اس وقت بھی ہوں، نشاندہی کر۔ جب ہم صاف دلی سے یہ بات خدا کے سامنے رکھیں گے، وہ خدا جو دلوں کو جانتا ہے، وہ روح القدس کے وسیلے سے انگلی رکھے گا، نشاندہی کرے گا، یاد دلائے گا، پھر ہمارے لیے موقع ہوگا کہ ہم اس کو تسلیم کر کے، مان کر، اقرار کر کے خدا سے صدقے دل سے معافی کے طلبگار ہوں، تاکہ ہماری روحانی زندگی میں نکھار آئے، ہمارے چہروں سے خدا کا جلال ظاہر ہو، ہمارے دل خدا کی خوشی، سکون اور اطمینان سے بھر جائیں، اور ہم جہاں کہیں بنیاد کو درست کرنے کی ضرورت ہے وہ کسی اور نے نہیں کرنی۔ اگر میں نے اکھیڑی تھی تو میں نے ہی صحیح کرنی، میں نے غلط جگہ پہ جا رکھی بنیاد تو واپس اسی نیو کے اوپر ردے رکھنے کا فیصلہ کسی اور نے نہیں کرنا، ہم نے اپنے لیے آج خود کرنا ہے۔ باقی کام خدا کا ہے، باقی کام خدا کا ہے۔ مسیح نے کہا تھا کہ اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو، بلکہ روحانی زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو، بلکہ دنیاوی نعمتوں سے بھی لطف اندوز ہونے کا مزہ چکھنا چاہتے ہو، تو خدا کو اپنی زندگیوں میں اول درجہ مقام دینے کا فیصلہ کر لیں۔ باقی وہ کرے، باقی کام اس کا ہے، وہ اس نے کرنا۔ جو ہمارا کام ہے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت۔ سب سر خدا کی حضوری میں جھک جائیں، ہم اپنی جسمانی آنکھیں بند کر کے روحانی آنکھوں سے اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنی افتادہ زمین میں ہل چلائیں، خدا سے فریاد کریں، اے خدا کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ تو ہی مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر سکتا ہے، تو ہی مجھے گناہ کے فریب سے بچا سکتا ہے، تو ہی مجھے اپنی نگاہ میں دانش مند بننے سے بچا سکتا ہے، کسی انسان کے دھوکے میں آنے سے اور اس کے عشق کا دم بھرنے سے تو ہی مجھے مصرف بیٹے کی طرح ہوش میں لا سکتا ہے۔ میری مدد کر، میں نیک نیتی سے، صاف دلی سے، خلوص نیت سے میں تیری پیروی کرنا چاہتی ہوں، تیری پیروی کرنا چاہتا ہوں۔ کسی بات میں میں تجھے ناراض نہیں کرنا چاہتا، رنجیدہ نہیں کرنا چاہتا، تیری توہین کرنا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج مجھے معاف کر دے جہاں جہاں میں کمزور پائی گئی ہوں، کمزور پایا گیا ہوں۔ جب آپ خدا جو اپنی مقدس ہیکل میں ہے اور ہمارے درمیان روح میں چلتا پھرتا ہے،
جب آپ اپنے دل اس کے سامنے رکھ چکے ہیں اور خدا کے روح نے کسی نہ کسی سلسلے میں آپ کو قصوروار مجرم ٹھہرایا ہے، قائل کیا ہے کہ تو تولا گیا کم نکلا ہے، تو تولی گئی کم نکلی ہے، تجھے اس فیصلے کو بدلنے کی ضرورت ہے، تجھے اس بات سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے، اور اپنے دل کے تخت پر جس کسی کو بھی بٹھایا ہے جہاں خدا ہونا چاہیے اس کو اپنے دل سے اتارو. خدا کو اس کا وہ مقام جس کا وہ لائق ہے، حقدار ہے، وہ دیا جائے. تو اگر خدا نے آپ کے ساتھ کلام کیا اور آپ اس کلام کو حلیمی سے قبول کرتے ہیں، سب خدا کا کلام نہیں قبول کرتے، وہ سمجھتے ہیں آج فلانے کے لیے تھا، دوسرے کے لیے تھا. خدا کے کلام کو قبول کرنے کے لیے حلیمی چاہیے ہوتی ہے. اگر خدا کے روح نے کسی کے ساتھ کلام کیا، آپ حلیمی سے اس کو قبول کرتے ہیں، تو آپ اقرار کے طور پر اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے ہیں. میرے پاس زیادہ وقت نہیں، میں نے دعا کرنی ہے، میں بار بار نہیں کہوں گا، میں گھنٹہ سے یہی کہہ رہا تھا. لیٹس کرائی آؤٹ بیفور گاڈ. آئیں اس کے فضل کے تخت کو چھونے کی کوشش کریں جو کثرت سے معاف کرتا ہے. اس کی معافی پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے. سر کے بالوں سے زیادہ 50 دینار کیا، 500 دینار کیا، وہ تو 5,000 5 لاکھ بھی ہوئیں گے. اقرار سچا ہونا چاہیے، خدا وہ دیکھتا ہے، باقی کام اس کا ہے. اپنے گھروں سے بگاڑ نکالیں، اپنے ذہنوں سے پریشانیوں کو جھٹکیں، نکالیں ان کو، خدا کو اپنے دل کے تخت پر بٹھائیں، وہ حکمرانی کرے. وہاں سے وہ سب کچھ اطمینان بھی بحال کرے گا، تازگی بھی دے گا، چھینی ہوئی خوشی بھی واپس لوٹا دے گا، کمزوری میں زور بھی دے گا، روحانی اندھے پن سے شفا بھی دے دے گا، اور ہم خدا کے گھر سے خوشی اور تقویت پا کر، فضل کی بخشش حاصل کر کے ہم خدا کے گھر سے جا سکیں گے. بہنوں بھائیوں، خدا کے قدموں میں وقت گزارنے سے اچھا وقت کبھی کسی اور جگہ آپ کو مجھے نہیں ملے گا. اس کے حضور کامل شادمانی ہے، وہ سکون اور اطمینان دیتا ہے، وہ بندنوں کو توڑتا ہے، وہ الجھنوں سے نکالتا ہے، مسائل کی گتھیاں وہ سلجھاتا ہے، مرم پٹی باطن کے زخموں کی وہ کرتا ہے، مجبوریوں اور لاچاریوں سے وہ ان کی زنجیروں سے ہمیں چھڑاتا ہے پورے دل سے. Praise the name of the Lord. سوچیے اپنی حالت. دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، ابھی کسی اور کے لیے نہ کریں، صرف ہم اپنے لیے کریں. اس کے بعد کوائر ایک گیت گائے گی جو ہمیں حوصلہ دے گا، جس سے خدا کا روح ہمارے باطنوں میں کام کرنے لگے گا. جب کوائر گیت گاتی ہے آپ اپنی آنکھیں کھول سکتے ہیں، آپ ورشپ میں شریک ہو سکتے ہیں. الفاظ پر غور کیجئے اور اسے اپنی دعا بنائیے، اپنا اقرار بنائیے. ہاللویا شبر زکرما المر زر بیریسی کی ترزین نربر سکت رزیمنا نربر زین
दिल से तुझे जब पुकारूं तुझे, पूरे दिल से कोई जब पुकारे तुझे, मेरे यीशु तू मौजूद है, 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 मेरे यीशु कोई महफिल सजे जब तेरे नाम से, कोई महफिल सजे जब तेरे नाम से, मेरे यीशु तू मौजूद है, कोई महफिल सजे जब तेरे नाम से, कोई महफिल सजे जब तेरे नाम से, मेरे यीशु तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद कोई तुझ सा नहीं ऐ मेरे नासरी, हर कदम पर तू ही रहनुमा, कोई तुझ सा नहीं ऐ मेरे नासरी, हर कदम पर तू ही रहनुमा, तेरी पूजा करूं तुझको सजदे करूं, तेरा नाम ही मेरी शिफा, तेरी पूजा करूं तुझको सजदे करूं, तेरा नाम ही मेरी शिफा, ओ परस्त नहीं जिस जगह मौजूद है, तू मौजूद है, जो भी वादे किए पूरे होके रहे, तू है वादों का सच्चा खुदा, जो भी वादे किए पूरे होके रहे, तू मेरी जिंदगी, तू मेरी हर खुशी, तू ही हर पल मेरा आसरा, तू मेरी जिंदगी, तू मेरी हर खुशी, तू ही हर पल मेरा आसरा, हर गुनाह की दुआ, हर गुनाह की दुआ, हर मरज़ की शिफा, हर गुनाह की दुआ, हर मरज़ की शिफा, मेरे यीशु मौजूद है, हर गुनाह की दवा, हर मरज़ की शिफा, हर गुनाह की दवा, हर मरज़ की
खुशा मेरे जिंदा खुदा भरोसा मेरा मेरे मुश्किल खुशा मेरे जिंदा खुदा है तुझी पर भरोसा मेरा जब कभी मैं झुका तेरे आगे यीशु तूने सुन ली मेरी इल्तिजा जब कभी मैं झुका तेरे आगे यीशु तूने सुन ली मेरी इल्तिजा गिर पड़ूं जो कभी रास्ते में कभी गिर पड़ूं जो कभी रास्ते में यीशु मौजूद है गिर पड़ूं जो कभी रास्ते में कभी गिर पड़ूं जो कभी रास्ते में कभी यीशु मौजूद है तू मौजूद है तू मौजूद तू प्यारे खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तुझसा खैर खा कोई नहीं, तुझसा भला कोई नहीं, तुझसा मेहरबान कोई नहीं, तुझसा दूर अंदेश कोई नहीं, जो हमारे मुंह खोलने से पेशतर जानता हो कि उसके बच्चे किन किन चीज़ों के मोहताज हैं। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम तेरे हैं, हमारे लिए ये इरफान निहायत अजीब है। खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा कि तूने हमारे नाम अपनी किताबों में लिख रखे हैं। तूने हमारी सूरतें अपनी हथेली पर खोद रखी हैं। खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, और तू हमें नाम लेकर बुलाता और अपने गला में जमा करता और हमारे लिए हरी हरी चरागाहों का इंतज़ाम करता, हमें सेहतमंद और तवाना देखना चाहता। हम तेरी शुक्रगुजारी करते प्यारे खुदा। तेरी बरकत खुदा हम तेरे बच्चों के लिए मांगते हैं, और हमारी आज सुबह तेरी पाक हुजूरी में ये दुआ है कि हम में से कोई भी रहा हुआ मालूम ना हो खुदा। हमें वो फजल मिले जो हमारी ज़रूरत है खुदा। हमारे कदम तेरी राहों पर गामजन रहे खुदा। हम सदाकत की राहों पर ना सिर्फ चलें बल्कि दौड़ने के लायक हो जाएं। जब तू हमारा हौसला बढ़ाए, जब तू अपने असार अपनी लाठी से हमें घेरे और खुदावन हमें हाँकता रहे, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम के नज़ूल के लिए खुदा, इन सच्ची बातों के लिए खुदा बाप, जिनसे हमें तहरीक मिलती है, जिनसे हमें तवानाई मिलती है, जिनसे खुदावन पाक खुदा हमें ताकत और हौसला मिलता है। हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं खुदा। तेरा फजल तेरे बच्चों पर मांगते हैं, तेरी हमायत तेरे बच्चों पर मांगते हैं खुदा। काश के खुदावन हम तेरे बेटे मसीह के हम शक्ल बनते चले जाएं, उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाएं, और उसमें अपनी जड़ें गहरी करते चले जाएं, ताकि खुदावन पाक खुदा जब जब हम पर आजमाइशें आए खुदावन तो हम कायम रह सके। हम खुदा तेरे जलाल का बायस ठहरे प्यारे खुदा। तेरी बरकत खुदावंद हम हाज़िर जमात के लिए मांगते हैं, और खुदा बाप तेरे बच्चों को दुआए खैर देकर, बरकत देकर, सलामती की दुआ देकर रुखसत करते हैं खुदा। तेरा फजल हमें संभालता रहे खुदा, तेरी शफकत तेरी रहमत हमें घेरे रखे खुदावंद, और खुदा बाप तेरे बच्चे तुझ में मगन और मसरूर रहें प्यारे खुदा। जो बातें आज तूने हमें याद दिलाई हैं उन पर हमारा ध्यान रहे, उन पर हमारा दिल लगा रहे, उन पर खूब जिगाली करते हुए खुदा बाप हम तेरे बेटे मसीह के हम शक्ल बनते चले जाएं। तेरी बरकत चाहते, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने वतन अजीज़ के लिए हम दुआए खैर करते हैं। अपने मुल्क के तूल अर्ज़ पर हम तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। सारे हालात पर खुदावन तेरी निगाह है, कुछ भी तुझसे छिपा नहीं खुदावन। अपना करम कर, अपना रहम कर खुदा। हालिया बारिशों और सैलाब के नतीजे में जितने लोग मुतासर हुए सब के लिए हम दुआए खैर करते हैं खुदा।
तेरी सलामती चाहते हैं खुदावंद पाक खुदा, और सब पर हम तेरी शफकत का हाथ मांगते हैं। अपने इंतज़ाम करने वाले इदारों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, अपने सदर मुमलकत के लिए, वज़ीर आज़म के लिए हम तेरी हिकमत, तेरी दनाई करूँ मांगते हैं प्यारे खुदा। और आज दिन के बाकी वक्त में भी हमारी हिफाजत और निगहबानी कर। जितने नाम तेरी बारगाह में लिए गए खुदावंद, एक एक पर खुदा तेरी सलामती का हाथ बढ़े खुदा, और तेरी हजूरी से खुदा तेरे बच्चों के लिए ताजगी के दिन आए खुदावंद। तू सब कुछ को बदल देता और नया बना देता है। जहाँ कमी और घाटा है उसे भरपूरी में बदल दे खुदावंद पाक खुदा। जहाँ खुदावंद कमज़ोरी है वहाँ अपना ज़ोर इनायत कर दे। जहाँ ना उम्मीदी है वहाँ उम्मीद पैदा कर दे खुदा। जहाँ गम और मातम है खुदा बाप वहाँ खुशी को और नाच को पैदा कर दे खुदा। और खुदा हम तेरे लोग तेरी हजूरी में खुशी से फूले ना समाए खुदा। तेरे बड़े अजीब कामों का चर्चा और बयान करने के लायक हो जाए, क्योंकि हमारा मखलसी देने वाला जिंदा है और वो अपना चिराग लेकर अपनी कलीसिया में उतरता है और वो हमें मुनव्वर करता है, वो हमारे चेहरों को रोशन करता है और वो हमारी तारीकी को हमसे दूर करता है। आए बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे पाक नाम की तारीफ करते हैं। और खुदा उन पाक खुदा सारी कलीसिया पर और ख़ास कर खुदा जिनके लिए दुआ की दरख्वास्त है, सब पर हम तेरा बेशकीमत फजल मांगते हैं। हमारी सुन, हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के बुज़ुर्ग और पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की रिफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको सलाम इबादत बरखास्त है।